اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ڈوبنے لگا، جب خبر ہو گئی حق کی اور اپنے برے انجام کی تو حق کا اقرار کرنے لگا، مگر زندگی کی جو مہلت تھی، توبہ کی جو مہلت تھی آخری سانس سے پہلے کی، وہ سانس تو گزر چکی، اور موت کی وادی میں داخل ہوتے ہی آنکھیں کھل گئیں۔ دن چڑھ گیا تو ایمان کا اعلان کرنے لگا کہ جو انجام ہونے والا ہے اس سے بچت ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے، پھر مہلت مل جائے، مگر وقت تو گزر چکا۔ اب یوں کہتا ہے اور تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ اب ایسا کہنے کا کیا فائدہ جب تمہیں اسی حق کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، تم منہ موڑ لیتے تھے، تمہیں تمہارے غرور نے یقین ہی نہ کرنے دیا۔ تم کہتے تھے کہ پھر کہا کہ میں تمہارا سب سے برتر رب ہوں۔ پھر اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا کہ پس آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ تو آخرت اور دنیا کے عذاب میں فرعون کو پکڑ لیا کہ آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے، کہ اس شخص کا سا حال کہ جس کی جان گلے میں اٹکی ہوئی ہو، جو جان کنی کے سخت مرحلے سے گزر رہا ہو، اور جان نہ رک رہی ہو کہ تھم جائے، نہ نکل رہی ہو کہ نجات ہو جائے، اس سخت کیفیت سے کہ نہ زندوں میں نہ مردوں میں، نہ مکمل زندہ نہ مکمل مردہ، زندگی کی دنیا کی جو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک قدم دنیا میں ہے اذیت ناک حالت میں، اور دوجا قدم آخرت میں ہے جہاں شدید عذاب میں ہے، کہ مرنا چاہے مر نہ سکے اور جینا چاہے تو جی نہ سکے۔ زندگی سٹک ہو گئی، ایک جگہ رک گئی، زندگی دنیا اس حالت میں کہ جہاں سانس اٹکا ہوا ہو۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ توبہ میرے رب پاک، توبہ، اس زندگی میں ہی توبہ، ایسا عبرتناک معاملہ میری توبہ۔ تو پھر اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ کیا تمہارا بنانا بڑی بات ہے یا آسمان کا جس کو ہم نے بنایا ہے؟ بڑی اہم، بڑی غور طلب آیت ہے، جس کا تشریح میں کچھ ایسے مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کیا جو انسان ہم نے بنایا وہ بنانا بڑی بات ہے، یا آسمان کا جو اس سے بھی بڑا ہے جو ہم نے بنایا ہے؟ جبکہ اس آیت کا اصل باطنی اور ظاہری مفہوم یہ ہے کہ فرعون کے ذکر کے بعد فرمایا گیا کہ اس کے واقعے میں عبرت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، عبرت ہے اس واقعے میں ہر ایک کے لیے جو سب کچھ اپنی عقل کو، اپنے اختیار کو، اپنے مقام کو سمجھتا ہے کہ اس نے جو بھی حاصل کیا یا جو بھی مقام پایا وہ اپنی عقل سے، شعور سے پایا۔ تو کیا تمہارا بنانا بڑی بات ہے یا آسمان کا کہ جس کو ہم نے بنایا ہے؟ تو کیا تمہارا اپنی عقل کے ساتھ کچھ حاصل کر لینا بڑی بات ہے، یا وہ عقل
کہ جس کو ہم نے بنایا ہے وہ اصل بات ہے۔ فرعون نے سب کچھ، اپنے منصب کو، مقام کو، عقل کو سمجھ لیا اور کہہ دیا میں ہی خدا ہوں جس کے پاس یہ سب کچھ ہے، مگر مار کھا گیا کہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ منصب، یہ مقام، یہ عقل دینے والا بھی تو کوئی ہے جو حقیقی مالک ہے، جس نے تمہیں عقل دی تو تم نے عقل لڑائی۔ بادشاہ وہ ہے، مالک کل وہ ہے، تو کیا وہ اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ بس اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر نقصان اٹھانے والے۔ تو اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں جو فکر نہیں کرتے، جو غور نہیں کرتے خود پہ کہ وہ کیا ہیں، کون ہیں، کہاں جانا ہے۔ آج ایک کو دفنا آئے مگر خیال نہ آیا کہ کل اپنی بھی باری ہے۔ یہ جس کو آج دفنا آئے یہ بھی کل تک اسی زوم میں تھا کہ پتہ نہیں ابھی کتنی زندگی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، کام کر لیں گے تو۔ اور ان ظالموں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو کڑک نے آ پکڑا، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ اوندھے منہ، اوندھے یعنی منہ کے بل، یعنی حق، یعنی غیب جب سامنے آ گیا، جان نکلنے کا مرحلہ شروع ہوا تو حقیقت سامنے آنے لگی، تو انہیں دیکھ کر یقین آیا اور جھک گئے، مہلت مانگنے لگے۔ اسی طرح جیسے فرعون کو حقیقت دیکھنے کے بعد یقین آیا، جیسے وہ اوندھے منہ گر گیا تو وہ بھی توبہ کرنے لگے۔ جب آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اس سے پہلے وہ بہرے، گونگے، اندھے بنے بیٹھے تھے، اپنے باطن میں بجھے ہوئے تھے، اب اوندھے منہ گر گئے اپنے گھروں میں، مگر انہی حالتوں میں اپنی قبروں سے یعنی گھروں سے یعنی جسموں سے نکال لیے گئے۔ پھر دن نکلتے ہی انہیں ہولناک آواز نے آ لیا۔ دن کا نکلنا، دن کی روشنی کا یعنی اندھیرا چھٹ جانا، حق کا سامنے آ جانا۔ وہ جس سے انکار کرتے تھے، جس کو جھٹلاتے تھے، وہی بات ہو گئی۔ آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، کانوں سے سن بھی لیا تو یقین آیا، بن دیکھے تو یقین کر ہی نہیں رہے تھے، جس کے بارے میں رب پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ایمان لا کر رب کے حکموں کو، رب کے نظام کو اپنی ظاہری اور باطنی زندگی پر قائم کرتے ہیں، اور جنہوں نے یقین نہیں کیا جب ان کی جانیں نکلنے کا وقت ہوا تو سب حقیقت، سب غیب سامنے آ گیا روزے روشن کی طرح۔ مگر اب وہ وقت ختم ہو گیا ایمان لانے کا، وہ مہلت ختم ہو گئی یقین قائم کرنے کی۔ تو پھر دن نکلتے ہی انہیں ہولناک آواز نے آ لیا اور جان نکل گئی، مہلت بھی نہ ملی اب توبہ کرنے کی۔ پھر انہیں صبح کے وقت سخت آواز نے آ پکڑا، اور یہ ایک ہی چیخ کے منتظر ہیں جسے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ اور توجہ سے سنیے، جس دن پکارنے والا پاس سے پکارے گا، جس دن وہ ایک چیخ کو بخوبی سنیں گے، یہ دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ جسم سے نکل جانا زندگی ہے، قبروں سے نکالے جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے، تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کہ جسم کی قبر سے نکل کر ہی، نفس سے نکل کر ہی، خواہش سے نکل کر ہی زندگی، بقا ملتی ہے۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی، لوگ دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ یہ لوگوں کا جمع کرنا
ہمیں بہت آسان ہے۔ تو جس دن زمین سے اس جسم سے انسان باہر آ جائے گا، ایک مثال سمجھنا کہ ایک پرندہ جو پنجرے میں قید ہو، پھڑ پھڑا رہا ہو، جیسے ہی اس کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے تو کیسے پھر سے اڑ جاتا ہے۔ یہ تو روح نامہ پرندہ جو جسم کے پنجرے میں قید ہے، اس پنجر میں قید ہے، جیسے ہی اس جسم کا دروازہ کھل جائے گا، روح پرواز کر جاتی ہے، اپنی منزل کی جانب دوڑتی جاتی ہے، اور یہ لوگوں کا جمع کرنا ہمیں بڑا آسان ہے۔ تو جنہوں نے یقین نہ کیا، جو ایمان نہ لائے، باوجود رب کے کلام نازل ہو جانے کے بعد بھی، باوجود نبیوں پیغمبروں کا رب کا پیغام پہنچا دینے کے بعد بھی، تو پھر انہیں ایک سخت آواز نے سچے وعدے کے موافق آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک کر دیا۔ پھر ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو پہلے آوازیں نرم تھیں، پیغام تھا، دعوت تھی نبیوں کی، پیغمبروں کی، جو اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں بتاتے تھے، اللہ کے کلام، اس کلام کی آواز اللہ کے حکم سے مخلوق خدا تک پہنچاتے۔ تو جب انہوں نے ان نرم مخلص آوازوں پہ کان نہ دھرے، تو پھر انہیں ایک سخت آواز نے وعدے کے مطابق، یعنی زندگی کی مقرر کی ہوئی مہلت، زندگی کا وقت، وہ مقرر وقت ختم ہوتے ہی جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ زندگی، وہ جینا جس پہ فخر تھا، اور ابھی تو بہت سے کام، بہت سے پروجیکٹس بن رہے تھے، بہت سی تعمیرات چل رہی تھی، بہت سا سامان دنیا کا خریدا بیچا جا رہا تھا، بہت سے پلانس پہ عمل ہو رہا تھا، 5 سالہ 10 سالہ منصوبے تیار پڑے تھے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا؟ میں کہاں ہوں؟ میں کدھر لے جایا جا رہا ہوں؟ میرا جسم مجھے چھوڑ رہا ہے، سامنے کھڑے لوگ میرے اپنے اور پرائے، میری آواز، میری چیخو پکار، میرا رونا کیوں نہیں سن پا رہے؟ میں اپنے بیٹے کو، بیوی کو، یا بیوی شوہر کو، باپ کو، ماں کو، اولاد کو، دوستوں کو پکار رہا ہوں، کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا؟ یہ سب میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ساری زندگی ان کے لیے کتنا کچھ کیا، یہ سب سامان، یہ گھر، یہ مال، یہ دولت، یہ جائیداد، جو سب میں نے دن رات کی کڑی محنت سے بنایا، کمایا یا چھینا، یہ سب میری آنکھوں سے اوجھل کیوں ہو رہا ہے؟ میں ان روپے پیسوں کو پکڑ کیوں نہیں پا رہا؟ یہ سب میرا مال ہے، میں ہوں ان کا مالک، مگر یہ باہر کی آوازیں، یہ باہر کے لوگ، یہ باہر کے مناظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو رہے ہیں، باہر کی آوازیں مدھم پڑ رہی ہیں۔ پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک کر دیا۔ وہ جسم جس پہ سارا کھیل جاری تھا، وہ جسم ہی مٹ گیا، اور کھیل کھیلنے والا جس کو کہ مہلت دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا ایک مخصوص وقت کے لیے کہ اس پہ وہ بازی کھیلنا جو انعام یافتہ لوگوں نے کھیلی، وہ عمل کرنا جو نیک ہوں، جو اللہ کے حکموں کے دائرے میں ہوں، اور یہ امانت کے طور پہ وقتی ایک رہنے کی جگہ ہے، آزمائش کے لیے تمہاری۔ اگر آزمائش میں پورے اترے تو اصل زندگی تو بھی تم آگے جینے والے ہو۔ اس امتحان میں پاس یا فیل ہونے کے بعد آخرت کی زندگی جینا ہے۔ یہ دنیا، یہ جسم تو ایک ورک ہے، ایک پیج ہے، ابھی اس ورک کی پوری کتاب باقی ہے، جو اس صفحے سے نکل جانے کے بعد ہر انسان نے پڑھنا ہے۔ تو پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، پھر کسی پر تو ہم نے پتھروں کا می برسایا، اور ان میں سے کسی کو کڑک نے آ پکڑا، اور کسی کو ان میں سے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو ان میں سے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو ہر ایک کو اس کی سوچ، اس کے عمل،
اس کے گناہ کے مطابق سزا دی گئی، جو دنیا کے نیل میں غرق تھا، لالچ میں غرق تھا، غرور میں غرق تھا، وہ فرعون، اسے غرق ہی کر دیا گیا۔ تو صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ تو یہاں تک تو عبرت کے واقعات ہیں جو آج کے انسان تک پہنچائے گئے کہ تم وہ غلطیاں مت دہرانا جو تم سے پہلے ان لوگوں نے کی، جن پہ سزائیں پھر مسلط ہو گئیں، جو عذاب کا شکار ہو گئے اور سزا بھگت رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگ بھی ویسا ہی طرز عمل کرو گے، انعام یافتہ لوگوں کا طرز عمل چھوڑ کر، تو پھر جیسی سوچ رکھتے ہو ویسی ہی سزا پاؤ گے۔ تو صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ ساری زندگی جو جمع کرتے رہے، جو انتظامات ہوتے رہے، جو ایکسائٹمنٹ رہی، جو ایکٹیویٹیز رہیں، وہ اتنے سالوں کی محنتیں ایک ہی آواز پہ، ایک ہی پکار پہ، ایک ہی موت کے جھٹکے پہ ختم ہو گیا سب سلسلہ۔ تو یہاں تک تو عبرت کے واقعات تھے جو آج کے انسان تک پہنچائے گئے ان لوگوں کے کہ تم وہ غلطیاں مت دہراؤ جو تم سے پہلے لوگوں نے کی اور اس کی سزا بھگتی اور بھگت رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگ بھی ویسا ہی طرز عمل، ویسی ہی سوچ رکھتے ہو، تو وہ صرف ایک چیخ ہی کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ لے گی، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو پھر تم بھی اسی آخری آواز کے انتظار میں ہو، وہ موت جو تمام مہلتیں، تمام رعایتیں ختم کر دے گی، توبہ کا دروازہ، لوٹنے کا دروازہ بند کر دے گی، اور آپس میں جھگڑنا، تمہارا نفس اور روح اس کی تکرار۔ تو وہ تو صرف ایک ہی زور کی آواز ہوگی، پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔